فرمایا اللہ پاک نے فَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصریح ذکر کرتا ہوں، فرمایا اللہ پاک نے بعض ان لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو اللہ پاک سے معاہدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے میں مال عطا فرمایا ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے شمار ہوں گے، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ پاک ان کو عطا کر لیتا ہے اپنے فضل سے، بخیلوا بھی بخل کرنے لگ جاتے ہیں اس مال کے ساتھ، وتولوا پھر جاتے ہیں، وہم معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہیں پر ایک بات ذکر کروں، یہ آیت کریمہ بعض مفسرین نے فرمایا حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن اس کے اوپر علماء کی جرح ہے کہ یہ سندن درست باتیں، وہ بدری صحابی تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، بدر میں غازی تھے، پھر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ فرماتے ہیں حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری دوسرا انسان تھا جو تفسیر روح المعانی نے ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، بلکہ یہاں تک کہ علامہ رومی رحم اللہ نے ذکر فرمایا، روحانی رحم اللہ نے، کہ اس کو کہا جاتا ہے حمام المسجد، کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس طرح کبوتر ہوتی ہیں مسجد کی کبوتر اس کو کہا جاتا تھا، یہ ایسے لازم تھا مسجد کے ساتھ۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے کر آئے اور ایک موقع پر فرمایا اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرمایا کہ اللہ پاک مال کی پرواہ نہیں کرے، مال کی کمی ہے، تنگی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ثعلبہ ایسی بات نہ کرو۔ فرمایا دوسرے دن پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات کہی، اے اللہ کے پیغمبر آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے مال عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ یہ نہ کہو، بعض اوقات اللہ پاک مال دے دیتا ہے اور وہ اس کے لیے وہ وبال بن جاتی ہے۔ اس نے تیسرے دن پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں عرض کر لی، اے اللہ کے پیغمبر تنگ دستی ہے، تنگی ہے مال کے اعتبار سے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے مال میں فراوانی نصیب فرمائیں۔ پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اس کے لیے کہ اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ میں نے ذکر فرمایا کہ وہ ثعلبہ نہیں جو بدری صحابی ہے، تفسیر روح المعانی میں ذکر فرمایا یہ انصاری صحابی تھے، بعض نے اس کے اوپر یہ بھی تفسیر فرمایا کہ یہ منافق شخص تھا۔ خیر بہرحال فرماتے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے پاس بکریاں تھیں، اس میں مویشی تھی، اس میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ جب نماز کے لیے آتا رہتا تھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں فرمایا اس میں کمی آ گئی، صرف ظہر اور عصر کو آنے لگا۔ پھر فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد جب مال کی اضافہ اور ہوا اس کے پاس، تو پھر مدینے سے دور ہو کر وہ چلا گیا۔ پھر اب یہاں پر ظہر عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی اسے، یہاں تک کہ وہ جمعے میں صرف حاضری رہی اس کی۔ فرماتے جب اور مال میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ مدینے سے مضافات سے بھی آگے نکل گیا کہ یہاں پر تو آبادی ہے، میرے پاس انتہائی وافر مقدار میں مال ہے، اب یہاں پر میرے لیے گنجائش نہیں کہ اس کو یہاں پہ رکھوں، تو اس سے بھی دور چلا گیا۔ فرمایا جب دور چلا گیا اب لہٰذا جمعے میں اور عیدین میں بڑی مشکل سے حاضری ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک نے زکوٰۃ کے بارے میں وہ احکامات عطا فرمائے تو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو اس کی طرف ذکر فرمائے اور اس کی تشکیل فرمائی کہ آپ ثعلبہ کے پاس جائیں، اپنے مال کی زکوٰۃ اس سے مطالبہ کریں۔ اور یہ بھی ذکر فرمایا وہ جو دو آدمی آپ نے بھیجے، ایک کا تعلق بنو سلیم سے تھا، فرمایا دوسرے کا تعلق بنو سلیم کے علاوہ قبیلے قزا کا نام آتا ہے، فرمایا اس سے تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ساتھی کو وہاں پر بھیجا۔ اس علاقے میں جن جن لوگوں کے پاس مال ہے، مال مویشی ہیں،
آپ اس سے زکات نکال کر لے آئیں۔ جب یہ دو صحابی ان کے پاس گئے، ثعلبہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اور بھی جانا ہے؟ کہا ہاں ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ کہا آپ ان سے لے آئیں زکات کے مال کو، پھر میرے پاس آئیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے وہاں سے مال لے کر آئے اونٹوں کی شکل میں۔ جب پھر اس کے پاس آئے تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مال کی زکات دوں؟ یہ تو ایک ٹیکس ہے، مہاذی اللہ جزیہ، یہ تو صرف ٹیکس ہے، اور میں کیسے ادا کروں؟ تو فرمایا یہ تو اسلام میں تو اس طرح ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، یہ جزیہ نہیں ہونا چاہیے، تو غیر مسلم پر ہونا چاہیے تھا۔ خیر ان دونوں سے انکار کر کے وہ واپس آئے، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ثعلبہ نے ایسے کیا۔ فرماتے اس وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی دو الفاظ تھے، وَيْحَكَ ثَعْلَبَةَ وَيْحَكَ ثَعْلَبَةَ، بربادی ہو ثعلبہ کے لیے، بربادی ہو ثعلبہ کے لیے۔ مال کی محبت نے اس کو بربادی میں ڈال دیا۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کہیں اس تک پہنچی بھی کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اس کے بعد وہ مال لے کر آیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر مال لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کے وہ اونٹ مال لے کر آیا ہوں، آپ خدمت میں پیش کیجیے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کر سکتا ہوں، اب قبول نہیں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی چلا گیا۔ فرمایا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا، 2 سال کچھ مہینے تھا، وہ بھی ہر سال پیش کرتا تھا زکوٰۃ اموال کو۔ ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب نے ثعلبہ سے مال پیش نہیں کیا، مال قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر لوں؟ فرمایا عمر کا زمانہ آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وہ پیش کرتا رہا، عمر میں انکار کرتا رہا۔ فرمایا میرے محبوب نے بھی انکار فرمایا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار فرما لیا، میں کیسے قبول کر لوں؟ فرمایا اسی طرح 13 سال بھی۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، پھر بھی پیش کیا، اسی کے زمانے میں فوت ہوا۔ تو علامہ روح اور تفسیر روح المعانی والے نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ ثعلبہ کے بارے میں اللہ پاک نے اتاری۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، اگر دیکھا جائے یہ اس دور کی باتیں آج بھی دیکھا جائے۔ اب جس کے پاس پہلے مال کی فراوانی نہ ہو، تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو، وہ بھی یہی چاہتا رہتا ہے اور دعائیں کراتا رہتا ہے، خود بھی کرتا ہے، اگر میرے پاس مال آیا تو میں ایسے کروں گا، میں استاد یہ ایسے کر لوں گا۔ اپنے رشتہ داروں کی مجلس میں، دوستوں کی مجلس میں، نیک مجلسوں میں بھی کہا کرتا ہے اگر اللہ پاک نے فراوانی کر لی تو میں ایسے کر لوں گا، پھر میں ایسے کر لوں گا، صدقہ کروں گا، زکوٰۃ کو صحیح ادا کروں گا۔ لیکن یہی جب مال آ جاتا ہے، اس کی محبت دل پر سما جاتی ہے، پھر بخل آ جاتا ہے۔